السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دلائل الخیرات شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پل صراط جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ پل صراط پر گھپ اندھیرا ہوگا۔ پل صراط پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہوں گے۔ یہ کنڈے اور کانٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسے چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ پل صراط سے گزرنے والے لوگوں کے انداز مختلف ہوں گے۔ بعض لوگ پلک جھپکنے کی طرح پل صراط عبور کر لیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ فرشتے رب سلم رب سلم یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار کہتے ہوں گے۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ الیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے پل صراط کی دہشت۔ پل صراط کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے اس رسالے کا مطالعہ فرمائیے۔ یہ رسالہ آپ اپنے شہر کہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے شہر میں ہونے والے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں لگنے والے مکتبۃ المدینہ کے بستے یعنی اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پل صراط کے گھپ اندھیرے میں درود پاک پڑھنے والوں کو روشنی نصیب ہوگی، اور یہ وہی نور ہوگا جس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید آیت 12 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے نئے سلسلے کتاب اللہ کی باتیں، اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بابرکہ سلسلے میں آپ بتدریج ملاحظہ فرمائیں گے قرآن کریم کے متعدد مقدس نام، قرآن کے متعلق اسلامی عقائد، قرآن عظیم کی غیبی خبریں، قرآن کریم کی پیشن گوئیاں، ایجاز قرآن اور اعجاز قرآن، قرآن کس طرح جمع ہوا،
تاثیر قرآن، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کی جامعیت، قرآن پاک اور سائنس، برکات قرآن، تلاوت قرآن کے ظاہری آداب، تلاوت قرآن کے باطنی آداب اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل۔ اس مقدس سلسلے کو اگر آپ باقاعدگی سے دیکھتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے، کتنا سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ آئیے سنی، چنانچہ طبرانی شریف میں ہے، فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت کرے، وہ غور کرے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے محبت کرنے والا خدائے حنان و منان اور اس کے حبیب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ الرحمن عز و جل اپنے پیارے محبوب مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو حفظ کی یا ناظرہ کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں، اس میں آج کا موضوع ہے قرآن کی سورتوں اور آیات کے متعلق اہم معلومات۔ نہایت توجہ کے ساتھ اول تا آخر سنیے۔ آج کے سلسلے میں یہ بتایا جائے گا قرآن پاک میں احکامات و ممنوعات کتنے، قرآن پاک میں وعدے کتنے، وعیدیں کتنی، قرآن پاک میں واقعات و خبریں اور مثالیں کتنی، قرآن پاک میں حلال و حرام کا بیان کس قدر ہے، دعائیں کتنی، کتنی آیات ایسی ہیں جن کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، قرآن پاک کے پارے کتنے اور کب سے، قرآن پاک کے رکوع کتنے، قرآن پاک کی سورتیں کتنی، قرآن پاک کی مکی مدنی سورتوں کی پہچان کیا ہے، گھر سے شیطان کو بھگانے کا نسخہ کیا ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور اس کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں، قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے اور اس کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور اس کی تلاوت کے فضائل کیا ہیں، قرآن پاک کی سب سے مختصر آیت اور اس کی تفسیر، قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنی ہے، انہیں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، کل آیات کتنی ہیں، لفظ آیت کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور وہ آیات جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک ارض و سماوات عز و جل سے بلا واسطہ عطا ہوئیں، ان کا بھی بیان انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین قلم اور ڈائری کا استعمال اگر فرمائیں اور یہ معلومات لکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کام آتی رہیں گی۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، قرآن پاک میں 114 سورتیں، قرآن پاک کی آیتیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق 6616 ہیں۔ قرآن میں اوامر یعنی احکامات 1000 ہیں، نہیں یعنی ممنوعات 1000 ہیں، قرآن میں وعد یعنی وعدے 1000 ہیں، قرآن میں وعیدیں، وعید کا مطلب ہے سزا دینے کے ڈراوے یعنی عذاب کا وعدہ، 1000 ہے،
قرآن پاک میں قصص و اخبار یعنی واقعات و خبریں 1000 ہیں. قرآن پاک میں عبر و امثال یہ بھی 1000 ہیں. مختلف مثالیں اور عبرتیں اور تعبیریں. حرام و حلال کے احکامات پر مشتمل آیات ہیں 500. دعائیں 100. اور وہ آیات جو منسوخ الحکم ہیں باعتبار شہرت ان کی تعداد 12 ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے قرآن پاک کا کس قدر گہرا مطالعہ کیا. ہم تو اول تو توفیق نہیں ہوتی، اور اگر پڑھتے ہیں تو سرسری طور پر ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے. علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قرآن اس طرح پڑھا کہ سب کچھ انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کر لیے کہ اس میں احکامات کتنے ہیں، ممنوعات کتنے ہیں، وعدے کتنے ہیں، وعیدیں کتنی ہیں، قصص کتنے ہیں، اخبار کتنے ہیں، عبر و امثال کتنی ہیں، حلال و حرام کا بیان کتنی جگہوں پر ہے، دعائیں کتنی ہیں، اور منسوخ الحکم آیات کتنی. اللہ تعالی ہمیں بھی توجہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، یہ مشہور ہے. یہ 30 پاروں میں قرآن کو کس نے تقسیم کیا؟ آئیے سنیے. چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان سے سوال کیا گیا. یہ ملفوظات اعلی حضرت آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر سکیں گے. اس میں یہ سوال لکھا ہوا ہے. حضور زمانہ صحابہ میں بھی قرآن عظیم کے پارے ہو گئے تھے. سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت جواب ارشاد فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے کتاب الاتقان میں جس قدر احادیث و روایات و اقوال قرآن عظیم کے ایسے امور کے متعلق ہیں جمع فرما دیے ہیں. اس میں پاروں کا کہیں ذکر نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے وقت میں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یہ تقسیم نہ تھی. یعنی قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا. مزید فرمایا، قرآن پاک کے رکوع جاری ہوئے 800 سال ہوئے. مشائخ کرام علیہم رضوان نے الحمد شریف کے بعد 540 رکھے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں کہ شب قدر ہے ختم ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا. رکوع جو مقرر کیے گئے جو کہ 540 ہیں، یہ تقریباً 800 سال ہوئے ان کو شروع ہوئے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی صورتیں مکی کہلاتی ہیں، مدنی کہلاتی ہیں. ان مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کیا ہے؟ آئیے سنیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق علماء کی 3 اصطلاحیں ہیں. ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں. اب وہ صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں، فتح مکہ کے سال نازل ہوئیں یا حجۃ الوداع کے سال میں، یا کسی سفر کے دوران بھی نازل ہوئی ہوں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی. دوسری اصطلاح جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے، جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی، جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آیات دوران سفر نازل ہوئیں وہ مکی ہوں گی یا مدنی؟ تو یہاں یہ بات توجہ اور غور طلب ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس کے مضافات یعنی مینا شریف، عرفات، حدیبیہ داخل ہیں، اور مدینہ منورہ میں بدر، احد، صلعہ داخل ہیں. یعنی جو صورتیں مکہ مکرمہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی وہ مکی، اور جو صورتیں مدینہ منورہ
یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں۔ تیسری اصطلاح جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے، جن صورتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہے وہ صورتیں مکی ہیں، اور جن صورتوں میں اہل مدینہ سے خطاب ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سچے رب عز و جل کے سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں صورتیں کتنی؟ لفظ صورت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ اس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چنانچہ حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی الاتقان جلد 1 میں لکھتے ہیں، اس پر اجماع ہے، یعنی مجتہدین بڑے بڑے علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں۔ لفظ صورت کا مطلب ہے قرات کی منزلوں میں ایک منزل۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل یعنی سب سے لمبی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ سورت جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ چنانچہ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 110 میں ہے، اس لیے کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ مزید لکھا ہے تفسیر نعیمی میں، سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، 6121 کلمے ہیں، 25500 حروف ہیں۔ حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 110 پر لکھتے ہیں، ابن عربی علی رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں 1000 حکم ہیں، 1000 نہی ہیں اور 1000 خبریں ہیں۔ جس قدر احکام اس صورت میں یعنی سورۃ البقرہ میں ہیں اتنے اور صورتوں میں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب گھر سے شیطان بھگانے کا نسخہ سماعت فرما لیجیے اور ہاتھوں ہاتھ اس پر عمل بھی کیجیے اور شیطان بدبخت کو گھر سے نکالیے اور گھر میں محبت بھرا مدنی ماحول قائم کیجیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، آپ کو اس کی زیارت بھی کرائے دیتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے صفحہ 397 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اور شیاطین اس کا یعنی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ آئیے اب یہ سماعت فرمائیے۔ قرآن پاک کی سب سے قصیر، قاف صاد یہ رے یعنی مختصر، سب سے مختصر سورت ہے سورہ کوثر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر، یہ وہ مبارک سورت ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4966 میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالی نے ہر خیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر عطا فرمائی۔ اسلام، قرآن، نبوت، دنیا و آخرت میں تعریف و تحسین و ثناء جمیل خیرات کثیرہ ہیں، اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا مختصر اور جامع فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ مولانا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی محتاج قربانی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ حالانکہ وہ قربانی کا ثواب چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 60 قربانیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سورہ کوثر کی کیا بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا۔ قرآن پاک میں جب ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے تو وہاں ایک علامت آپ نے لکھی دیکھی ہوگی عین کی صورت میں، یہ رکوع کی علامت ہے کہ یہاں یعنی ایک رکوع مکمل ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات 6616 ہیں۔ آیت کے لغوی معنی ہیں علامت، اور اصطلاحی تعریف ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ آیت سورت کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت ایک کلام کے ما قبل یعنی جو پہلے ہے اور ما بعد جو بعد میں ہے اس سے منقطع ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پاک کی ایک بعد جو بعد میں ہے اس سے منقطع ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنے کی فضیلت سنی اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیے۔ چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 219 حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنے کے لیے چلنا تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 1464 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی علی رحمۃ اللہ القوی معالم السنن میں فرماتے ہیں، روایت میں آیا کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے دراجات کے برابر ہے، لہذا قاری یعنی قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے طے کرتا جا، تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پالے گا،
اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قرات کی انتہا تک ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی اس کی درستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک جو پیش کی گئی کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اس کی شرح مرآت شرح مشکات جلد 3 صفحہ 237 پر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں، جنت میں کوئی عبادت نہ ہوگی سوائے تلاوت قرآن پاک کے، مگر یہ تلاوت لذت اور ترقی درجات کے لیے ہوگی جیسے فرشتوں کی تسبیح۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں، دنیا میں تلاوت قرآن کریم کا عادی بعد موت انشاءاللہ عز و جل حافظ قرآن ہو جائے گا، ورنہ یہ شخص وہاں بغیر قرآن دیکھے سارا قرآن کیسے پڑھتا۔ مزید فرماتے ہیں، بغیر ترجمہ سمجھے تلاوت بھی بہت مفید ہے کہ یہاں تلاوت کو مطلق رکھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب ترمذی شریف کی 4 جلد کی صفحہ نمبر 419 پر لکھی گئی حدیث نمبر 2912 سماعت فرمائیے اور کتاب اللہ کی تلاوت کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل اسے حلہ پہنا، یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے یعنی قرآن پڑھنے والے کو کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، یا رب اس میں اضافہ فرما، تو اسے یعنی قرآن پڑھنے والے کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 8502 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنی اس کے لیے نیکی اضافے کے ساتھ لکھی جائے گی، اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن پاک جتنا جو یاد کرے گا وہ جنت کے اتنے بلند درجات حاصل کرے گا، اور جو قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، جو اس کا عادی ہے، بعد موت انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی تلاوت مفید ہی مفید ہے۔ بروز قیامت تلاوت کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا اور جنت کے درجات اسے عطا کیے جائیں گے، اور ہر آیت پر ایک ایک نعمت اسے عطا کی جائے گی۔ قیامت کے روز ہر آیت کے عوض قرآن پڑھنے والے کو نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو صاحب ایمان قرآن کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنے گا اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، اور قیامت کے روز جب گھپ اندھیرا ہوگا اسے نور عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کسی عاشق رسول نے کتنی پیاری بات کہی، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ مسلمان ہوں گے، یہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اس کے رسول کے چاہنے والے ہوں گے، صحابہ کے چاہنے والے ہوں گے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والوں کے انداز نرالے ہوں گے، قرآن سننے والوں کے انداز نرالے ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن پاک میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 271 میں ہے،
حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر تھپکی دی، ہاتھ مارا، فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا قرآن پاک کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ آئیے اس کی فضیلت بھی سنیے۔ اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت الکرسی میں اسم ظاہر، اسم صفت، اسم ضمیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا 17 مرتبہ ذکر ہے۔ کسی اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنی بار ذکر نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی 4 جلد کی صفحہ نمبر 402 پر لکھی گئی حدیث نمبر 2887 سماعت فرمائیے۔ اور آیت الکرسی شریف کم از کم سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو کہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار ہے۔ شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطاریہ، صفحہ 7 پر مشکاۃ شریف کے حوالے سے لکھا ہے۔ آئیے شجر شریف کی آپ کو زیارت بھی کرا دیتا ہوں۔ اس میں جو لکھا ہے آیت الکرسی کے بارے میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی داخل جنت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے سگے عطار الہی، بیر رضا و قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی۔ اب سنیے کہ سب سے مختصر آیت کون سی ہے۔ والضحیٰ اور والفجر، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیات ہے۔ والضحیٰ یہ 30ویں پاری کی صورت ہے۔ والضحیٰ آیت کا ترجمہ کنز الایمان میں یوں ہے، چاشت کی قسم، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والفجر ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم۔ اس کی تفسیر میں نور العرفان میں مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، فجر کی 6 تفسیریں، 4 عالمانہ، 2 صوفیانہ۔ تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیات والضحیٰ اور والفجر ہیں۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 110 میں چھوٹی اور بڑی صورتوں کے بارے میں بڑے مہکے مہکے مدنی پھول مفتی صاحب نے عطا فرمائے ہیں، آئیے چن لیجئے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ ان چھوٹی بڑی صورتوں اور آیتوں سے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح
کہ اللہ تعالی جس طرح بڑی صورتوں میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی، صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر صورت ایک معجزہ ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ والضحیٰ ایک مختصر آیت، اس میں اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف۔ والفجر مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی 6 تفسیریں، 4 عالمان ہیں، 2 صوفیانہ ہیں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ غور کیجئے، ہاتھی اور اونٹ کے جسم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چیونٹی کا جسم نہایت معمولی ہوتا ہے، لیکن جتنے اعضاء ہاتھی اور اونٹ میں قریب قریب وہ سب اعضاء چونٹی میں بھی موجود ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، بواسطہ جبریل امی علیہ السلام نازل ہوا۔ مگر بعض آیات قرآن کریم کی ایسی بھی ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا واسطہ عطا ہوئی، جیسا کہ تفسیر نعیمی جلد 6 صفحہ 518 پر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نے لکھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات شب معراج بلا واسطہ عطا ہوئیں۔ وہ آیات جو بلا واسطہ عطا ہوئیں، ان کی فضیلت سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، جس گھر میں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان 3 دن تک اس کے قریب نہ آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ 2 آیتیں نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ بخاری شریف کی 3 جلد صفحہ 405 حدیث نمبر 5009۔ سنیے اور ہمت کیجئے، ان 2 آیات کو یاد کر لیجئے اور ہر رات اسے پڑھنے کا اہتمام فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ اب کفایت کرنے سے کیا مراد ہے؟ سنیے، کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس کے اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا یہ مراد ہے کہ اس رات اسے شیطان سے یہ 2 آیتیں محفوظ رکھیں گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے یہ آیات بچائیں گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسے فضیلت و ثواب کے لیے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخری رکوع ہے اس کا سورہ بقرہ کا، اس میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر 2 جو آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اور یہ وہ 2 آیات ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج عطا فرمائیں اور بلا واسطہ عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، غیر سیاسی ہے۔ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہے، دعوت اسلامی بچیوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے مدارس قائم کیے گئے ہیں مدرسۃ المدینہ کے نام سے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے علاوہ بھی الحمدللہ مدارس قائم ہیں۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق، ایک کارکردگی کے مطابق
دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 750 مدارس چل رہے ہیں۔ ان مدارس میں قرآن پاک کی حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، فی سبیل اللہ دی جاتی ہے، اور ان میں 72,000 مدنی منع اور مدنی منیاں زیر تعلیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور ان کے لیے جو مدرسۃ المدینہ ہوتے ہیں ان کا نام ہے مدرسۃ المدینہ بالغات۔ اس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں۔ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی مفت میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، سنتیں بھی سکھاتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں، دعائیں بھی سکھاتے ہیں، درس و بیان بھی سکھاتے ہیں۔ اور آئیے اسی مدرسۃ المدینہ بالغان کی ایک مدنی بہار بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باول مدینہ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالی ان کے مرید بن گئے، اور مرید تو کیا ہوئے، اس کا فیضان شروع ہو گیا۔ ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرہ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا، سر پر سبز امامے کا تاج جگمگانے لگا۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں انہوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا۔ ایسا جذبہ ملا کہ لوگوں کے پاس جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے، انفرادی کوششیں کرنے لگے۔ ایک دن اچانک گلے میں درد محسوس ہوا، علاج کروایا، مگر درد بڑھتا گیا، جو دوا کی، گلے کے مرض نے شدت اختیار کی، یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے امیر اہل سنت کا مرتب کیا ہوا مدنی وصیت نامہ سامنے رکھا اور اپنا وصیت نامہ اس کی روشنی میں تیار کروایا اور دعوت اسلامی کے اس علاقے کے ذمہ دار کے سپرد کر دیا اور صدا کے لیے آنکھیں موند لیں۔ انتقال کے وقت ان کی عمر تھی 35 سال۔ گل بہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال کے بعد بروز منگل 6 جمادی الاخر 7/10/1997 کا واقعہ ہے، ایک اور اسلامی بھائی کا انتقال ہوا، محمد عثمان اتاری۔ ان کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان اتاری علیہ رحمت الباری کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہے اور تقریباً 3.5 سال پہلے وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے خوشبودار کفن اوڑے مزے سے لیٹے ہوئے۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات دیر تک زائرین احسان اتاری کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشی کی زیارت کرتے رہے۔ جن لوگوں کو دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں وہ بھی حیران رہ گئے اور کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ انہیں پیارا اپنا بناتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں احسان بھائی نے داخلہ لیا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا کرم ہوا، غوث پاک کی نسبت بھی حاصل ہوئی، وہ مبلغ بھی بن گئے، انفرادی کوشش بھی کرنے لگے، نیکی کی دعوت بھی دینے لگے، اور ماشاءاللہ ایسا کرم ہوا کہ 3.5 سال کے بعد بھی ان کے لاشے کو تر و تازہ دیکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کی ان کو میں مشورہ دوں گا
کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو قاعدہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ سنتی بھی سکھائیں گے. آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے, دنیا آخرت میں خوب آپ کو اس کی بہاریں نصیب ہوں گی. آج ہم نے قرآن پاک کی صورتوں اور آیات کے متعلق اہم معلومات حاصل کی. انشاءاللہ اسی طرح کی مزید اہم معلومات اگلے سلسلے میں بھی قرآن پاک کی آیات کے متعلق, قرآن پاک کے رموز و اوقاف کے متعلق, قرآن پاک کے وقف کے متعلق, قرآن پاک کے نقطے اور اعراب کے متعلق انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پیش کی جائیں گی. اگر آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, قرآن سے محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.